أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حضرات و خواتین، میری ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، نوجوان ساتھیوں، جمعے کا ایک خطبہ ہے۔ اس مبارک خطبے میں میں نے قرآن مجید سے دو مختلف جگہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، دوسری آیت سورۃ الذاریات کی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ قرآن کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ کیسے کی جائے؟ اخلاص کے ساتھ کی جائے، ویسے نہیں کی جائے جیسے صوفیہ کرتے ہیں۔ صوفیہ نے مسجدوں کو رقص گاہ بنا دیا ہے، مسجدوں میں ڈانس کرنے لگے ہیں، صوفیہ مسجد میں ناچتے ہیں، جھومتے ہیں۔ ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ مسجد میں وہی عبادت چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سورۃ الذاریات میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے، جنوں میں سے منذر بھیجے گئے جو ڈرانے والے تھے۔ کوئی رسول نہ عورت بنائی گئی، نہ جنوں میں سے کوئی رسول بنایا گیا۔ رسول جتنے بھی بنائے گئے انسانوں میں سے بنائے گئے۔ ان دو آیتوں کے بعد ایک بدیہی بات، کھلی حقیقت، ایک فیکٹ آپ سب لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کی عبادت کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ جنت اور جہنم ایسی نہیں ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کرپشن، لنچم دیا جائے، کچھ پیسے دے کر بچ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا: فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروپ جنت میں جائے گا، ایک گروپ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس نئی زندگی میں ہمارے پاس جمعے کا خطبہ بڑا مختصر ہونا چاہیے، اور ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، لمبی گفتگو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سامنے چلا جاؤں، آپ پیچھے بھٹکتے رہ جائیں۔ آپ میرے سامنے چلیں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، اس لیے کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو آج کے زمانے میں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سنانا چاہیے۔ یہ آن لائن جو جنریشن ہے، ہماری جو جنریشن، جو آن لائن جنریشن آ رہی ہے، ہر چیز کو آن لائن پوچھتی ہے، تو یہ اس کا دماغ ہی سے جنت اور جہنم کا تصور نکلتا جا رہا ہے۔ بچے بولتے ہیں: ارے یہ سب تمہیں بڈھے لوگوں کی بات آئیں سبھی، کہاں کی جنت، کہاں کی جہنم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے نبی کی باتیں ہیں. میرے نبی نے جنت دیکھا، میرے نبی نے جہنم دیکھا، نبی نے بتلایا، صادق مصدوق نے بتلایا. نبی کی بات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، تبھی آپ مسلمان ہیں. ورنہ نبی کی بات کو کوئی جھوٹا سمجھتا ہے، جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کافر ہے. اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسے مسلمان باپ اگر ہے تو اس کی وراثت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس کی بیوی مسلمان ہے تو اسے طلاق ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. پہلی بات آپ سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت اب ہے، جہنم بھی اب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت اور جہنم بنا چکا ہے، اس سے فارغ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی. وہ عورت جس نے کتے کو پلایا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. وہ عورت جس نے بلی کو ستا کے مارا، کھانا کھانے نہیں دیتی تھی، چارہ چرنے نہیں دیتی تھی، گلے میں رسی ڈال کے باندھ کے رکھتی تھی، اللہ نے اسے جہنم بھیج دیا. جس بلی اور کتے کی وجہ سے جنت اور جہنم ملے، اگر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیں، ہضم کر لیں، پھر بولیں حاجی صاحب جنتی مرحوم، ایسا سب ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ ہمارا دھوکہ ہے، ہمارا دھوکہ ہے. ہم دھوکے میں ہیں. اللہ کے پاس بالکل ترازو، وزنوا بالقسط. اللہ کے پاس ایسی ترازو ہے جو بالکل صحیح صحیح تولتی ہے. وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں چلتا، کمپرومائز نہیں چلتا ہے. تو پہلی بات ہم نے بتایا کہ جنت اور جہنم اللہ نے پیدا کر دی، اللہ اس سے فارغ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اب جنت کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، زمین کے تہ خانوں میں ہے. اس سے ہم کو کیا لینا ہے؟ ہم کو تو جنت اور جہنم کے لیے پریپریشن کرنی ہے، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے. کہاں ہے اس کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن جہنم کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے. جہنم کی بات ایسی ہے کہ جب جہنم پیدا کر دی گئی ہے تو کیا کبھی فنا ہوگی؟ ہرگز فنا نہیں ہوگی. جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کلما خبت زدناہم سعیرا. جب کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑے گی ہم اسے اور گرم کریں گے. اللہ اکبر. جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی اور جہنم ہمیشہ بھٹکتی رہے گی، قیامت تک رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب جہنم بنا دیا تو جہنم پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھ دیے. میں میرے تمام نوجوان ساتھیوں کے لیے اور کچھ ان بزرگ حضرات کے لیے، خود میرے لیے جن کو دنیا کی اس چمک دھمک نے، دنیا کی آسائشوں نے، دنیا کی شان و شوکت نے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسکرین دیکھتے دیکھتے اتنے مہو ہیں کہ گھنٹے گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. کہ مجھے تو لگتا ہے اسکرین دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جائیں گے، ایسے ہی مجھے لگتا ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ چلیے اللہ کے نبی نے کیا کہا. کہا کہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جہاں ہم نے فرشتے رکھ دیے. ایسے فرشتے ہیں جو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے سخت دل، سنگ دل فرشتے جہنم کے واچ مین ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں، جو نہ کسی کے واویلے پر رحم کرتے ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے، کسی پر رحم نہیں کرتے. وہ منہ کے بل گھسیٹیں گے جیسے یساقون الی جہنم، جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے. قرآن نے کہا وسیق الذین کفروا، وسیق الذین کفروا، جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. یہ جہنم ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جہنم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے 19 فرشتے اس پر لگا دیے. کتنے؟ 19 فرشتے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو جہل نے کہا ہاں کیا بھی پرواہ نہیں، 18 کو میں دیکھ لیتا ہوں، ایک فرشتے کو تم لوگ دیکھ لو. تو مذاق اڑایا. تو اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. ہم نے یہ جو نمبر اس لیے بتائے ہیں کہ کافروں کو فتنے میں ڈالیں، ورنہ جہنم کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، ایک ہی فرشتہ کافی تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جہنم کے داروغہ کو میں نے دیکھا،
جہنم کے فرشتوں کی وہ طاقت جہاں اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر، علیہا 19، جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو بڑا فرشتہ ہے مالک، جس کا نام مالک ہے، اس سے لوگ واویلا مچائیں گے، اس سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کے اس داروغہ سے کہیں گے اے مالک ایسا کرو ہمارا کام ہی تمام کر دے، یہ مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم ختم ہی کر دیے جائیں۔ ہزاروں سال کے بعد فرشتہ جواب دے گا قال انکم ماکثون قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، فرشتہ کہے گا ارے اسی میں مرو پڑو سڑتے رہو، بات مت کرو، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم پیدا کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا دیے ہیں، ایسے فرشتے جو بڑے زبردست ہیں، جن کی تعداد بھی آپ نے سن لی، اور اللہ نے کہا کہ یہ 19 فرشتوں کی جو تعداد ہم نے بتائی ہے تمہارے فتنے آزمائش کے لیے، ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ اور مالک وہ جہنم کا وہ فرشتہ ہے، اور جو وہاں کے جو فرشتے ہیں کسی پہ رحم نہیں کرتے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، یہ جہنمیوں کے منہ کے بل گھسیٹیں گے اور کبھی گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا یوخذ بالنواصی والاقدام، اللہ تعالیٰ پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر اللہ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی اس زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آخرت کی تیاری میں مگن ہوتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں۔ تیسری چیز انہا مکان واسع کبیر، جہنم بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ تو کیا اس بڑی جگہ کے باوجود جہنم بھرے گی؟ ہاں، اتنی بڑی جگہ، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، فسمعنا وجبہ، کہتے ہیں کہ ہم نے اچانک ایک بھیانک آواز سنی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آواز وہ ہے کہ ہزاروں سال، 70 سال پہلے جہنم میں پتھر گرایا گیا جو اب اپنے نچلی سطح کو پہنچا ہے، اتنی بڑی جہنم۔ اور جہنم بھی ایسی، جیسے کہا کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو ان کا باڈی جو یہ ہے وہ بھی بڑھا دیا جائے گا، ہم بڑے بڑے ہو جائیں گے، العیاذ باللہ، انسان بڑھا دیے جائیں گے۔ ان ضرس الکافر یوم القیامت مثل جبل احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا ڈاڑھ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، پورا جسم نہیں، صرف ڈاڑھ، روٹ، اس کا جو ڈاڑھ ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد کا وہ پہاڑ جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مدینے سے جہاں بھی دیکھو احد کا پہاڑ دکھتا ہے، 6000 اس کی لمبائی جو بھی ہے۔ کہا کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر اس کا صرف ڈاڑھ ہوگا تو جسامت کیسی ہوگی، پوری باڈی کیسے ہوگی، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ کافر ہیں جن کی جسامت بڑھا دی جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یؤتی بجہنم ب70 الف زمام، جہنم کو لایا جائے گا، جہاں جہنم موجود ہے، جہاں پیدا کی گئی ہے، وہاں سے اسے حشر کے میدان کی طرف لایا جائے گا۔ 70 الف زمام، اس کے 70,000 نکیلیں ہوں گی، اور ہر نکیل کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کیوں اسے ایسا لایا جائے گا؟ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سارے لوگوں پر وہ امڑ پڑے، اسے لایا جائے گا۔ قرآن نے کہا سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم جب لائی جائے گی تو اس کی زوردار آواز آئے گی، بھیانک آواز آئے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
ہم لوگ ساری جہنم کو بھر دیں گے. جہنم اتنی بڑی جہنم لیکن خالی نہیں رہے گی، ہم بھر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جنوں سے اور انسانوں سے ہم بھر دیں گے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری جہنم بھر دی جائے گی تو وہ کہے گی حل من مزید، ابھی کچھ لوگ ہیں جو میرے جہنم میں آئیں. تو اللہ تبارک یضع الرب العزہ قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے تو تب جہنم کہے گی قطی قطی، بس ہے بس ہے، میرا پیٹ بھر گیا. جہنم کہے گی اب میرا پیٹ بھر گیا ہے. یہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں کو ہم بھریں گے، جنت بھی بھرے گی جہنم بھی بھرے گی، اور آخر میں جب اللہ اپنا پیر اس میں رکھیں گے تو جہنم کہے گی قطی قطی، اب میں بھر چکی ہوں. دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، جہنم جس کے درکات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں. درجات اوپر کو جاتے ہیں، درکات ڈاؤن میں جاتے ہیں. پہلا درکا، دوسرا درکا، تیسرا درکا. جنت کے درجات ہوتے ہیں، جہنم کے درکات ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیثوں میں فرمایا گیا ہے، ایک تو جہنم ہے جیسے ہم لوگ جانتے ہیں. قرآن نے جہنم کا ایک درکا کہا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. جہنم کا ایک درکا لظا ہے. لظا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہڈی سے گوشت کو نکال دیتی ہے. ہمارے یہ نازک چمڑے، نازک باڈی، جسے ہم باڈی لوشن پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، لگا کے ہم بناتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے. تو ہم کو تو اپنے جسم پر رحم کرنا چاہیے. کبھی اپنے جسم کو ایسے دیکھیں، یا اللہ اس چمڑی کو جہنم میں مت جلا، میری چمڑی میں اتنی طاقت نہیں ہے، میری چمڑی یہ برداشت نہیں کر سکتی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس میں طاقت ہو. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. یہ جہنم ہے جو آگے سے پیچھے سے لوگوں کو بلائے گی. لظا ایک درجہ ہے. الحطمہ، اللہ نے کہا کہ ایک اور درجہ بھی الحطمہ. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آگ ہے جو تمہارے دلوں کو جھلسا دے گی. آپ تیقن کریں جہنم کا سب سے کمتر عذاب وہ ہے جسے آگ کے جوتے شو پہنائے جائیں جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، دماغ کھولنے لگا ہے. الحطمہ ایک درجہ ہے. سقر یہ ایک اور درجہ ہے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. یہ وہ سقر ہے، وہ جہنم ہے جو مجھے یا اور کوئی جو گنہگار ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، جتنے بیٹھے ہیں، جتنا قیامت تک ہماری آواز سنیں گے، اللہ سب کو اس دردناک ہولناک جہنم سے بچائے. آمین آمین یا رب. اے رب ہم اس جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچا. السعیر ایک اور درجہ ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور کبھی اللہ نے کہا الہاویہ، یہ بھی ایک جہنم کا ایک درجہ ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور کبھی اللہ نے کہا وادن، جہنم میں وادی بھی ہے. واد یعنی ویل وہ وادی ہے جو جہنم کے نام ہیں، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. ویل یومئذ للمکذبین. یہ قرآن نے بتایا ہے جہنم کے مختلف درجات ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بھی رکھ دیے ہیں، کہیں کوئی اس سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش نہ کرے. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ٹرک استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہم بنا دیے ہیں، ہر دروازے کے الگ الگ لوگ ہیں.
جنت اور جہنم کے دروازوں میں کیا فرق ہے؟ بتایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، اور دروازوں پر استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے ادخلی اے نفس مطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے دروازے کھول کر جنتیوں کا استقبال کریں گے، لیکن جہنم کے جو دروازے ہوں گے وہ سڈنلی کھلیں گے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، آدمی اچانک دروازہ کھلے، پہلے سے کوئی پریپریشن نہیں، اندر اسے ڈھکیل کر بند کر دیا جائے تو کیا حالت ہو سکتی؟ یہ فرق ہے جنت اور جہنم کے دروازوں میں۔ وہاں نہ کوئی استقبال ہوگا، نہ کوئی نام پوچھا جائے گا، بس دروازہ کھلا، اندر ڈھکیل دیا جائے گا، جیسے اللہ نے کہا من ورائہم جہنم، اچانک دیکھو ان کے پیچھے جہنم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا مانگتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے تیرے عذاب سے بچا لے جس دن تو تیرے بندوں کو اٹھائے گا۔ جب ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو جہنم اللہ سے کہتی ہے، اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھ سے اس کو بچا لے۔ اللہم قنی عذابک، یہ کون ہے؟ یہ وہ نبی ہیں جس کو اسراء اور معراج ہوئی، یہ وہ نبی ہیں جس نے جہنم دیکھا، یہ وہ نبی ہیں جو آخر المرسلین ہیں، یہ وہ نبی ہیں جس کے اگلے اور پچھلے خطائیں معاف کر دی گئیں، یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے القاب سے نوازا اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ نبی کی حالت ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے جہنم سے بچنے کی دعا کی ہے؟ احساس بھی ہوا ہے کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے؟ ہماری زندگی کی ساری قد و کاوش، سارے خیرات، سارے صدقات اور ساری عبادتیں اسی نقطے پر مرکوز ہیں کہ جہنم سے میں بچ جاؤں، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اللہ جہنم سے بچا لے، جہاں سے جس کی سزا کی ہم تاب نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ جہنم ہے جس کے فرشتے جس پر اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور وہاں جو آگ جلائی جاتی ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی کہا وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم ہے جہاں ایندھن، اس کا جو فیول ہے جہنم کا، وہ کیا ہے؟ پتھر اور انسان ہے۔ دنیا میں لکڑی ڈالتے تھے، اب گیس سے فیول لوگ پکاتے ہیں، لیکن جہنم کو اللہ جو پکائیں گے وہ حجارت الکبریت، یعنی کبریت، یہ جو ماچس کے اوپر جو آتا ہے گندک، وہ ڈالیں گے اور لوگ ڈال کر جلائے جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کہا کہ حجارت الکبریت، گندک بہت جلاتا ہے، اس کا دھواں بھی خوب نکلتا ہے، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو جلائیں گے، اور یہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سورج اور چاند کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، یہ دو بھی لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورج بھی جہنم میں، چاند بھی جہنم میں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ سورج اور چاند کا کیا قصور تھا؟ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کی تبکیتا لہم، لوگوں کی سرزنش کے لیے اللہ ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ جہنم میں فرشتے بھی ہیں، 19 فرشتے وہاں ہیں، مالک ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں۔ دیکھو یہ وہ چاند ہے، یہ وہ سورج ہے جس کی آپ عبادت کرتے تھے، سوریہ جیسے کہتے ہیں اس کا بھی عبادت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کی پرستش کرو نہ چاند کی پرستش کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم،
انتم لہا واردون، جن جن چیزوں کی تم پوجا اور پرستش کرو گے ان سب کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ونادی منادن، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا دنیا میں جو جس کی پوجا کرتے تھے ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو جو جس کی پرستش کرتا تھا، اب اگر کوئی پیر صاحب کے ساتھ تھا تو پیر صاحب، کہا کہ دونوں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرے بغیر، کوئی کسی مزار کی، کوئی کسی قبر کی، کوئی کسی آستانے کی، سارے لوگ، کوئی کسی بت کی، سارے لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، صرف موحد باقی رہ جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا۔ دوستو عزیزو، جہنم کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ جب جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، چمڑی ٹھنڈی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلتے رہیں گے۔ آخر میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس کو سنتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ کے عرصے میں آپ اسے سن لیں۔ کہا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، بہت ضروری بات ہے، تو معلوم تو ہونا چاہیے۔ آپ نے جہنم تو بتا دیا، یہ تو بتا دیں کہ کیا کریں تو جہنم میں جائیں گے، کیا کریں تو جہنم سے بچ جائیں گے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ جریمۃ الکفر والشرک، اگر کوئی کافر ہے اور مشرک ہے، مشرک شرک سے توبہ نہیں کیا ہے تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ کفر اور شرک سے بچائے رکھے۔ النفاق، نفاق یہ سب سے بڑی بیماری، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے خانے میں ہوں گے۔ اسی طرح بتایا کہ طاعت الزعماء والکبراء فی قتل الناس، یعنی بڑے لوگوں کی بات سن کر اللہ کی مخالفت کر دینا، یعنی ماں باپ کہیں چلو درگاہ جاتے ہیں چلے جانا، ماں باپ کی بات سن کر بیوی پر ظلم کرنا، یا بیوی کی بات سن کر ماں باپ پر ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح مولویوں اور مفتیوں کی بات سن کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، ہمارے پیر صاحب نے کہا، ہمارے مفتی نے کہا، ہماری اس نے کہا کہ یہ بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور باتیں انہوں نے یہاں بیان کی۔ الحسد، حسد ہے، رشتہ داروں کا حسد آج بہت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے، بخیلی ہے، زنا ہے، اور اسی طرح علم کو چھپانا ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، اور آکل الربا یا سود کھانا، یہ اور اسی طرح زنا ہے۔ سبحان اللہ، آج زنا بڑا عام ہے۔ لوگ ہم سے میں کیا بھی کرا نہیں، خالی حق کرا، ہاں، غیر محرم عورت، غیر محرم مرد ہینڈ شیک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہم لوگ شاید آپ کی زندگی میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ غیر عورت کسی غیر مرد سے ہینڈ شیک دیتی ہے۔ آج ایسا کامن ہو گیا جیسے پانی پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے سوئی ماری جائے، یہ اچھا ہے کہ کسی غیر عورت کو آپ اپنا جسم ٹچ کرو۔ ٹچ کرنے پر یہ سزا ہے تو ہینڈ شیک دینے پر کیا سزا ہے؟ ہاں، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ گلے ملنا، ہینڈ شیک دینا۔ سبحان اللہ، میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسی طرح قذف المحصنات، پاکیزہ عورتوں پر الزام لگانا، کسی کی بیٹی کے تعلق سے آپ نے میسج لکھ دیا، نہیں وہ ایسی، کسی کے بیٹے کے تعلق سے لکھ دیا کہ انہیں ایسے کہا، سگریٹاں پیتا، یہ پیتا، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں، اس پر بھی جہنم ہے، اس پر بھی جہنم ہے۔ الاعمال التی یتقی رب، اور ایسے کچھ کام ہیں جسے آپ اور ہم کریں تو جہنم سے بچ جا سکتے ہیں، بچ جا سکتے ہیں۔ الایمان باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، نیک عمل ہے، اور روزے ہیں، الصیام جنہ، روزہ یہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ الصدقہ، صدقہ ہے، اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا، صحابیات سے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ایک چادر میں دو دو چھپ کے جاتی تھیں، ویسے صحابیات سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے عورتوں صدقہ کرو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، پورا کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ان صحابیات کے لیے حکم ہے تو میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس جن کے پاس ماشاءاللہ
کتنا سونا ہوگا، کتنی دولت اللہ نے آپ کو دی ہوگی، اور ہمارے یہ مرد حضرات جن کے پاس کیا کیا دولتیں اللہ نے دی ہیں، آپ کو صدقے کا حکم نہیں ہے؟ آپ اور ہم صدقہ کر کے جنت سے نہیں بچ سکتے ہیں؟ بھوکے صحابہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا، نبی کا حکم ہوتا تھا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، یہ تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ بہرکہ کثرت ذکر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ البکاء من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کبھی روئیں، اللہ کی جہنم سے جس کے بارے میں ہم نے سنا۔ کبھی ایک آنکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جلائی جائے گی جو اللہ سے ڈر کر کبھی روئی ہو۔ اللہ اور اسی لیے کہا کثرت استعاذت باللہ، کبھی آدمی جہنم سے پناہ مانگے، تشہد میں بیٹھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، یا اللہ اس کی سزا کو میں پا نہیں سکتا۔ اور جہنم میں جو جائے گا ہمیشہ رہے گا سوائے اہل کبائر کے، وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، بڑے بڑے گناہ کرے ہیں، سزا پا کر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، جہنم سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا، بڑے گناہ کرنے والے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے۔ لیکن اتنی بات ہے، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اپنی زندگی میں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کہا ہو، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جس کے دل میں راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، مثقال حبۃ من خردل من ایمان، مثقال ذرۃ من ایمان، رتی برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال دو۔ ایک دن آئے گا کہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ جہنم کی باتیں تھیں جو مختصر وقت کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مقصد یہ ہے کہ اس رنگین دنیا میں تھوڑا ہم ان باتوں کو سن کر جہنم کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اور یاد رکھیں یہ جو بچے ہیں جن کے لیے ہم اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، ان بچوں سے ہم کو کیا فائدہ ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ 50 دہے کے ہو چکے ہیں، 40 پار کر چکے ہیں، تو اپنی فکر آپ کریں۔ یہ بچے صرف ہم کو قبرستان پہنچانے تک کے لیے کام آ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ سے میں کہتا ہوں آپ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں، اپنے صدقات سے، خیرات سے اپنا وقت آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ یا اللہ ایسی اولاد اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے جو ہمیں سنت کے مطابق ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، ان اولاد کو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں جہنم کا خوف عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور انسان ہیں، تیری بھڑکائی ہوئی جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم سب کو عتقاء من النار، ان لوگوں میں سے بنا دے جو جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ یا اللہ جو جنتی ہیں، یا اللہ ہم سب کو تیری جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لاچار ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، بے کس ہیں، یا اللہ سب پر تو اپنے رحمت فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.